بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک بزرگ اور چڑیل کی کہانی۔ سردیوں کی راتوں میں کسی ایک باندھ چارپائی پر سوئے وارث شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کسمسا کر اٹھ کر بیٹھ گئے، رضائی ایک طرف رکھ کر چارپائی پر، اور جوتے پاؤں میں آدھا پہنا تو آدھا نہیں پہنا۔ آگے دوسری چارپائی کی طرف جہاں ان کی محبوبہ بیوی اور بیٹی نیند میں غرق تھے، بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیکھ کر اتری ہوئی رضائی کھینچ کر اسے اڑا دی اور بیوی پر ایک نظر ڈال کر باہر آ گئے۔ کمرے کے دروازے کو احتیاط سے بند کیا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ بے چین نگاہیں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھیں اور یہ رہا ستاروں کے جھرمٹ میں جسامت کے لحاظ سے ایک بڑا ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہی ٹھیک 2 بجے ان کی آنکھ کھلتی اور یہی ستارہ ٹمٹماتا رہتا ہے۔ ایک کمرے پر مشتمل کشادہ وارث صاحب کے گھر کے کشادہ صحن میں کھڑے ہو کر آسمانوں پر ستاروں کی منزل دیکھی جا سکتی ہے۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ منزل، پتوں کی سرسراہٹ پر بدن میں سنسناہٹ ہوتی تھی۔ گمان یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھوت وغیرہ لہرا رہا ہے، لہٰذا گاؤں کا کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت تاہم وارث شاہ ان سب سے مختلف تھے۔ اس وقت جاگنا اور باہر نکلنا ان کا معمول تھا۔ انہیں کوئی بھی نہیں ڈرا سکتا تھا، نہ ہی بھوتیا درخت، نہ ہی یہ وقت۔ بس اللہ کے حضور انہیں حساب دینے کا خوف انہیں بے چین نیند کی سونے نہیں دیتا تھا۔ اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ ٹھنڈ ان کے جسم میں گھس جاتی تھی، مگر ان کے جسم پر لپیٹا ہوا وہ کالا چادر اسے اس ارادے سے روک ڈالتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور لکڑی کے دروازے کو اچھی طریقے سے بند کیا۔ وہ تو ایک معمولی سی لکڑی کا دروازہ تھا۔ وہ لوہے کی کڑی کو بند کر کے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ اس لوہے کی کڑی کی کوئی اوقات نہ تھی اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کر سکتی تھی۔ جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اس روز کی طرح وہ اپنے گھر کو اپنے پروردگار کے نام چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے اس نے تہجد قضا نہ کی، زندگی رہی تو آج بھی قضا نہیں ہونی تھی۔ قریبی جنگل میں جھاڑیوں کے قریب ٹھنڈے ٹھنڈے کنویں کے پانی سے وضو کیا اور چل دیے۔ ان کا رخ حضرت شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی جانب تھا، جو یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ وہ روز وہاں تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت کلام کرتے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتے تھے۔ یہ 1965 کا دور تھا، اسی لیے اس علاقے میں گھر کم اور جنگلات زیادہ تھے، یعنی انسان کم اور جنات زیادہ تھے۔ وارث شاہ نظریں جھکائے تیز تیز رفتار جا رہے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک تھیلا ان کے نتھروں سے ٹکرایا۔ وہ ٹٹکے بنا اپنے محفل کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے ایک حولیہ نظر آیا۔ وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اچانک اس کے سامنے کوئی انودار ہوا۔ چوڑیوں کی چھنک اور پائل کی کھنک نے انہیں نظریں اٹھانے پر مجبور کیا۔ سرخ چمکیلے اور پھڑکیلے لہنگے اور جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ لیے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئے۔ ہٹو میرے راستے سے، کون ہو تم؟ اس لہجے میں بات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے شاہ جی۔ ارے شاہ جی، اس محترمہ نے آداب اور شیرین اور رس گھولتی آواز میں کہا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے میٹھی آواز میں بولا۔ اس لڑکی نے کہے بغیر اپنا گھونگھٹ اوپر کر دیا۔ اس کے سفید دودھیا چاند جیسے روشن چہرے، جھیل سی آنکھیں اور گلاب سے ہونٹ تھے، ایسا قیامت خیز حسن کہ کوئی بھی دل ہار بیٹھے۔ وارث شاہ تھے، انہوں نے اپنے نفس کو عبادت کے مارے کچل کر مار دینے والے سید شاہ تھے۔ ایک عام عورت، خوبصورت عورت، اس کے لیے دیوار کے معنی تھے۔ وہ جس کسے بھی دیکھتے آگے گزر کر چلا جاتا۔ وہ بنا کسی اثر لیے چپ چاپ کھڑے تھے، جبکہ دوشیزہ کے لب مسکرا رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے ارد گرد نظریں پھیرائی، درختوں کو دیکھا۔ شاہ جی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں روز آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں اپنا دل آپ پر ہار بیٹھی۔ اب مجھے اپنا لیں، میں آپ کو خوشی خوشی پسند کر لوں گی۔ اس نے اپنی ساری داستان بیان کی۔ وہ بہت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ تو شاہ جی بولے، ہاں مجھے معلوم ہے تم کون ہو،
तो बता दो मैं कौन हूँ। मुझे पता है तुम एक जिनजादी हो ना, तुम्हारे कबीले के मर्द ना पैदा हो गए हैं जो तुम यहाँ चली आई हो मेरा रास्ता रोकने। वारिस शाह धाड़े, खबरदार शाह जी, वो चीख चिल्लाकर बोलने लगी। उन्होंने इसकी बात ना सुनी। आवाज नीची करें जिनजादी। शाह जी रोबदार आवाज पर वो तिलमिला बैठी। वो जिनजादी कुछ बोलने वाली थी कि सैयद शाह फिर से रोबदार आवाज में बोले, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। कुतबी सितारे अपनी जगह से बदल चुका था। नहीं शाह जी, मैं आज आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अगली बार उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी और तेवर मुख्तलिफ हो चुके थे। उसे किसी भी सूरत में शिकस्त मंजूर ना थी। ये बात सही है, शाह साहब खुद भी महसूस कर चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर सैयद वारिस शाह संजीदे हो गए। मगर क्या शाह जी, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। खुशी से इसका चेहरा खिल उठा और इसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की हो गई, जैसे कि वो शुरू में बात कर रही थी शाह जी के साथ। सैयद शाह, अब जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ अब मेरे साथ शादी कर लें। ए जिनजादी, तू मेरी आंखों में देख। क्या तू मेरी आंखों में ताब ला सकती है? बेताब वो जिनजादी सैयद वारिस शाह की आंखों में झांकने लगी। मगर सैयद वारिस शाह की आंखों ने इस बेतहाशा खूबसूरत मलका जिसे आग जिस्म में लगा दी। सैयद शाह की आंखों में देखते ही उसके तन बदन में आग लगी। वो जैसे ही 2 कदम पीछे हटी तो पूरा जिस्म जलने लगा। इसका जलते जलते बदोस एक कुतिया की शक्ल में इख्तियार हो गई। वारिस शाह वहाँ पर सटाप चेहरे लेकर खड़े हुए थे। इस कुतिया को देखता जा रहा था। वो कुतिया उसके बगलू से भागकर चला गया। सैयद शाह ने नज़रें उठाई और सामने हज़रत शाह रुकने आलम के मज़ार को देखा। सैयद वारिस शाह के चेहरे पर इत्मीनान रुकम था। अल्लाह के वली को के साथ ऐसी हरकत की तो उसकी सज़ा मिल गई। वो एक कुतिया की शक्ल में इख्तियार हो गई। अब वो पूरी ज़िंदगी कुतिया बनकर रहेगी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।